بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ بات ہے دسمبر کا مہینہ تھا۔ رشتے میں لگتے بھتیجے کی شادی کے ولیمے کی تقریب سٹی ایریا سے باہر لگ بھگ 3 کلومیٹر کے فاصلے پر مارکیٹ میں تھی۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ عین وقت پر وہاں پہنچا۔ گھر میں چھوٹا بھائی ہمارے بار بار کہنے کے باوجود ساتھ نہیں آیا۔ ہم ہال میں پہنچے تو اس کی کال آئی کہ سب تمہارا پوچھ رہے ہیں، آ ہی جاؤ۔ بولا تو وہ دوستوں کے ساتھ باہر ہی کھانا کھائے گا۔ خیر ہم وہاں سے جب فری ہوئے تو کچھ عزیزوں نے والدہ کو روکا لیا اور مجھے کہا کہ آپ ٹھہر جاؤ تو اکٹھے چلتے ہیں، نہیں تو جیسے موڈ ہو۔ میں نے گھر واپسی ہی مناسب سمجھی اور بھانجے کے ساتھ گھر کی طرف چلا۔ جب مجھے وہاں رکنے کا کہا جا رہا تھا تو اس وقت چھوٹے بھائی کا ٹیکسٹ ریسیو کیا کہ لائٹ نہیں ہے اور گھر میں کچھ عجیب ہی سین ہوا ہے۔ میں نے تفصیل پوچھی تو کہنے لگا، ابھی میں خود کو کمرے میں ہی چھپائے بیٹھا ہوں، باقی گھر کے ماحول سے یکسر بے پرواہ۔ جلدی آنے کی کوشش کرنا مجھے کچھ اندازہ ہو چکا تھا اور اندر ہی اندر ہنسی بھی آئی۔ میرے پہنچنے پر لائٹ آ چکی تھی اور وہ آرام سے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے چائے بنانے کا کہا۔ اس نے پانی چولہے پر رکھتے ہی مجھے بتانا شروع کیا کہ لائٹ جب گئی تو وہ سیل فون پہ گیم کھیلنے میں لگ گیا۔ جس کمرے میں لیٹا ہوا تھا وہ دوسرا کمرہ اس کی بائیں طرف تھا۔ دوسرے کمرے میں سے کوئی گزر کر کچن کی طرف گیا کہتا میں نے سوچا کہ چارجنگ لائٹ کی روشنی ڈاؤن ہوتی ہوگی، مگر نہیں، جہاں یہ لیٹا ہوا تھا اس نے کمرے کے دروازے پر نظریں جمائے، ہاتھ میں فون پکڑے کچن والے پلر کی طرف مسلسل دیکھنا شروع کیا اور سیل فون پر بھی ایک دو بار گیم کی طرف توجہ دینے کی کوشش کی، مگر ذہن بٹ چکا تھا۔ اتنے میں اسے کچن کے پلر کی اوٹ میں ایک 5-6 سال کا نہایت خوبصورت بچہ کھڑا اپنی طرف بلاتا نظر آیا۔ جب اس بچے نے دوسری بار اسے بلایا تو اس نے سیل فون سائیڈ پہ رکھا اور اتنا ہی کہہ سکا، نہیں تم کون ہو؟ بچہ ہنسا اور پھر سے اپنی طرف بلایا، مگر یہ وہاں سے نہ اٹھا اور بچے کو واپس کمرے میں جاتے بھی دیکھا۔ اسی وقت اس نے مجھے بھی ٹیکسٹ کیا۔ میں نے جب باہر جانا تھا تو تبھی جانا تھا۔ جب اس نے پوری بات بتائی تو اس وقت ہم دونوں کپ ہاتھوں میں لیے امی کا ویٹ کر رہے تھے۔ انہیں بھی دیر ہو گئی۔ کال کی تو انہوں نے کہا وہ راستے میں ہیں۔ میں نے چائے پی کر بھائی کو اس بچے کے بالوں کی رنگت، اس کے نقش، چہرے کے خد و خال بتائے تو وہ اچھل کر بڑی ساری ہاں جی کرنے لگا اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں دبدبی ہنسی لیے اسے کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ جب امی گھر پہنچی تو میں نے امی سے کہا کہ علی کی بات سنیں۔ اس نے نئے سرے سے ساری بات دہرائی تو امی کا ریئیکٹ بھی وہی تھا۔ تب اسے میں نے صرف اتنا کہا کہ ترکی کے ڈرامے میرا سلطان میں ہورم سلطان کا جو پہلا بچہ بچپن میں دکھاتے ہیں وہی نا؟ امی نے جیسے بیزاری سے کہا، وہی تو۔ تب سے اب تک علی کے ذہن میں یہی سوال چوکڑی مارے بیٹھا ہے کہ آپ کا اس سے کیا واسطہ، اس کا ہمارے گھر میں رہنے کا کیا مطلب ہے؟ مگر ہم اسے لہل کے بتا نہیں سکتے کہ اس نے ابھی تک صرف وہ سنہری گھنگریالے بالوں، نیلی آنکھوں والا کوئی گوری رنگت کا بچہ ہی دیکھا ہے، جبکہ اس کی پوری فیملی گھر میں ہی رہتی ہے جو اپنی موجودگی کے ثبوت دیتی رہتی ہے۔ تو وہ پریشانی کے عالم میں کیا کر بیٹھے گا پتہ نہیں۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget the press bell icon.